أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن ذرات الشيطان الرجيم. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا. ولا إله إلا الله وجاهد في سبيل الله حتى أتاه صلى الله عليه وسلم على آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله أو يتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وفي آخر المجلس يقول: هم مغفور لهم قد بدل الله سيئاتهم حسنات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. فرمایا تمام تعریفیں اللہ جل شانہ کے لیے ہیں کہ جو سارے کے سارے جہانوں کے پروردگار ہیں، اور درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، کہ جنہوں نے اس دنیا کے اندر آ کے محنت فرمائی اور اس دنیا کے سارے اندھیروں کو اپنے نور کے ذریعے سے دور کیا، اور اس قدر محنت فرمائی کہ یہ اندھیریاں، یہ ظلمتیں، یہ روشنیوں میں تبدیل ہو گئی، اور قیامت تک آپ علیہ الصلاۃ والسلام پہ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں برستی رہیں، جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مستحق ہیں۔ فرمایا جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب کوئی لوگ مختلف قبیلوں سے، مختلف خاندانوں سے وہ ایک جگہ پہ جمع ہوتے ہیں تو اللہ جل شانہ کی طرف سے انہیں 5 انعامات عطا کیے جاتے ہیں۔ میں آپ جو ابھی اس مجلس میں بیٹھے ہیں، ہمارا یہ بیٹھنا معمولی نہیں ہے، 5 قسم کے انعامات سے نوازا جائے گا۔ سب سے پہلا انعام کہ اللہ کی رحمت ایسی مجلس والوں پر اترتی ہے، اور اللہ کی رحمت سے کون نا امید ہو سکتا ہے؟ کون ہے کہ جسے ضرورت نہیں ہے اللہ کی رحمت کی؟ اور دوسرا انعام کہ اللہ جل شانہ کی طرف سے اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے فرشتے ایسی مجلسوں کے پاس آ کے ان مجلسوں کو گھیر لیتے ہیں، ان کے اعزاز کی وجہ سے، ان کو پروٹوکول دینے کے لیے۔ اور تیسرا بڑا انعام فرمایا کہ ایسی مجلس والوں پر اللہ کی طرف سے ایمان کی ایک خاص کیفیت، ایک اطمینان اور سکینت نازل ہوتی ہے۔ چوتھا انعام، بہت بڑا انعام، وہ کیا ہے کہ ہم یہاں بیٹھ کے اللہ رسول کے تذکرے کرتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں عرشوں پہ تمہارے تذکرے کرتا ہوں۔ کن کے سامنے؟ فرشتوں کے سامنے۔ اور 5واں انعام اللہ کیا عطا فرماتے ہیں کہ جس انعام کے لیے میں آپ ہر وقت فکر مند رہتے ہیں، وہ انعام یہ ہے کہ آخر میں ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ تم سب کے سب کھڑے ہو جاؤ، تم سب کو اللہ نے معاف کر دیا، تم سب کی بخشش کر دی۔ صرف یہاں تک نہیں بلکہ جو زندگی میں گناہ ہوئے تھے اللہ ان کو بھی نیکیوں سے بدل دے۔ اتنا بڑا اعزاز ہے۔ اللہ ہم سب کو ایسی مجلسوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جل جلالہ اکرمنا واکرمکم وجعلنا من امة محمد صلی اللہ علیہ وسلم من خیر الامم آخر الامم امة محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ والحق تبارک وتعالى يقول جل جلاله: وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم۔ نحن أخوان في الدين وفي العقيدة وفي الإيمان، جئنا من اليمن
سبحانه وتعالى أكرمنا وسهل لنا وجعلنا نخرج 4 شهور في بلادكم، بلاد الدعوة وبلاد الإيمان التي الله سبحانه وتعالى رزقكم هذا الجهد. جئنا إلى منطقتكم وتشكلنا من ريوان إلى منطقتكم، لا نريد شيئا من أشياء الدنيا، نحن خرجنا بالمال والنفس، لا نريد إلا اتقاء وجه الله سبحانه وتعالى، وفكرنا كيف الله يحيي الدين فينا وفيكم وفي الأمة. لا جئنا لكي نعلمكم الدين أو نعلمكم الفقه والأصول والفتوى، لا، منكم العلماء ومنكم الزهاد ومنكم العباد، بل أنتم من أسستم هذه الدعوة بعد محمد صلى الله عليه وسلم، مشايخكم وعلماءكم. نحن جئنا نتفكر كيف يحيي هذا الدين فينا وفيكم. فرمایا کہ اللہ جل شانہ نے، توجہ تو ادھر ہی ہے نا سب کی، جزاک اللہ، فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو ایک اعزاز عطا فرمایا ہے، اور وہ اعزاز، وہ پہچان مسلمان ہونے کی پہچان ہے، اور مسلمان ہونا یہ ایسی پہچان ہے جو ساری پہچانوں سے ہمارے ساتھ جتنے بھی اعزاز لگ جائیں، جتنی بھی بڑی چیزیں ہمارے ساتھ لگ جائیں، ان سب سے اعلیٰ اعزاز وہ ہمارا مسلمان ہونا ہے۔ یہ مقام اللہ نے عطا فرمایا۔ دنیا کی ساری نعمتیں ایک طرف، مسلمان ہونا ایک طرف، یہ نعمت سب سے بڑی ہے۔ دنیا میں آج لوگ، کوئی کس کے سامنے جھک رہا ہے، کوئی بتوں کے سامنے جھک رہا ہے، کوئی سورج کو سجدہ کر رہا ہے۔ اللہ نے ان سب کے سامنے جھکنے سے بچا کے ہمیں اپنے سامنے جھکنے والا بنایا ہے، اور فرمایا باقی رہے ہماری قومیں، قبیلے، کوئی کہاں کیا ہے، کوئی کہاں کیا ہے، کوئی عرب، کوئی عجم، یہ ساری چیزیں کس لیے ہیں؟ یہ صرف پہچان کے لیے ہے۔ اللہ کے ہاں عزت کا معیار وہ قوم قبیلہ نہیں ہے، اللہ کے ہاں عزت کا معیار وہ آدمی کا حسب نسب نہیں ہے، اللہ کے ہاں عزت کا معیار وہ دھن دولت، پیسہ، عہدہ اور ڈگری نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں عزت کا معیار وہ آدمی کا تقوی ہے، یہ کس قدر متقی ہے، اس کی پہچان کیا ہے، اور یہ اللہ کے ہاں کتنا قریبی ہے، اس بیس پہ اللہ کے ہاں اس کی قیمت لگتی ہے۔ اور فرمایا ہم لوگ عرب سے آئے، یمن سے آئے ہیں پاکستان میں، کس لیے آئے ہیں؟ دنیا کی خاطر نہیں۔ تم سے کچھ نہیں چاہیے ہمیں، 1 روپے کے بھی ہم آپ سے امیدوار نہیں ہیں۔ چارواں کے لیے فرمایا ہم نکلے ہیں، ہماری تشکیل ہوئی ہے رائے سے آپ کی طرف۔ اب ہمارا یہاں پہ جمع ہونا اور ان کا یہاں پہ آنا فقط ایک اللہ کی رضا کے لیے ہے، اور ایک مقصد کے تحت ہے کہ ہم اس محنت کو محنت سمجھ لیں۔ فرمایا ہم آئے آپ کے پاس، آپ لوگ محنت والے ہو، اللہ نے یہ تبلیغ کی محنت یہ ہمارے حصے میں عطا فرمائی۔ فرمایا یہ تم سعادت مند لوگ ہو، خوش قسمت ہو کہ جنہیں اتنا بڑا اللہ نے اعزاز دیا۔ فرمایا کہ باقی ہم یہاں آپ کو مسئلے بتانے نہیں آئے، فتوے دینے کے لیے نہیں آئے، بلکہ اس مبارک محنت سے متعلق تمہیں ہم آگاہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ونحن بارك الله فيكم نحن أخوة في الله وفي الدين وفي العقيدة، والعزة بالتقوى، ليس أن تكون عربيا أو تكون أعجميا. هذا الله لا ينظر إلى الحسب ولا النسب ولا إلى المال ولا إلى أن تكون عربيا أو أعجميا. الله جل جلاله ينظر إلى التقوى، فإنما كنت تقيا أنت عند الله أحب وأقرب. فرمایا کہ اللہ جل شانہ کے ہاں جو قیمت جس بنیاد پہ لگتی ہے نا، جو معیار ہے کامیابی کا، ایک معیار میں آپ آج دنیا کے انسان وہ اپنی کامیابی کے لیے، اپنی عزت کے لیے اور ایک معاشرے میں تھوڑا بلند مقام حاصل کرنے کے لیے ایک معیار میرا آپ کا بنایا ہوا ہے۔ کوئی زراعت کی محنت میں لگا ہوا ہے، وہ اس میں آگے بڑھ جانے کو کامیابی سمجھتا ہے، کوئی ملازمت کی محنت میں ہے، وہ اس میں آگے بڑھ جانے کو کامیابی سمجھتا ہے۔ ہر بندے نے اپنی سوچ، اپنی سمجھ کے مطابق کامیابی کا معیار بنایا ہوا ہے، لیکن ایک کامیابی کا معیار، ایک عزت کا معیار ہمیں ہمارا رب بتاتا ہے۔
हमें हमारा कुरान बताता है। वो मेयार क्या है कि इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। ऐ दुनिया भर के इंसानों सुनो, अल्लाह के यहाँ अगर इज्जत चाहते हो, अगर मुकाम चाहते हो, बुलंदियाँ चाहते हो, तो फिर याद रखना इसकी बुनियाद अल्लाह से डर के चलना है। तुम अरब हो, तुम अजम हो, ये बात माना नहीं रखती। तुम काले हो, तुम गोरे हो, तुम कहाँ के रहने वाले हो, तुम किस कबीले से, किस कौम से ताल्लुक रखते हो, ये चीजें अल्लाह के यहाँ कोई मेयार नहीं रखती। मेयार क्या चीज है कि अल्लाह से कितने डरते हो, अल्लाह की कितनी मान के चलते हो, ये बुनियाद है। तो इसलिए मेरे अजीजों, हम इस बुनियाद को समझने की कोशिश करें। अपने अंदर अल्लाह का खौफ, अल्लाह की खशियत, अल्लाह के साथ ताल्लुक, इन चीज़ों के अंदर हम तरक्की हासिल करें तो हम अल्लाह के करीब होंगे, मुआशरे में इज्जत पाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह जल्ल जलालुहु अकरमना फी हाज़ा ज़मान बिजुहद मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिजौहरत القرن العشرين। هذا فضل من الله سبحانه وتعالى। بهذا العمل الله أصلح بهذا العمل الله سبحانه وتعالى أخرج الناس من الظلمات إلى النور. وبهذا العمل الله سبحانه وتعالى جعل المساجد أن تقام. وبهذا العمل صلحت الأسر والأولاد وسار دور حفظة القرآن بفضل الله وبفضل هذا العمل. هذا العمل أسسه محمد صلى الله عليه وسلم، من قام به ودعا به، والصحابة رضي الله عنهم حذوا بما حذا محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن أتى فترة من الزمان وقرون بعد قرون حتى انتهى جهد الدعوة وجهد التبليغ، فمات وبالذات في العرب. ولكن الله سبحانه وتعالى بعث لهذه الأمة أمة لا إله إلا الله من أقصى الشرق، من أقصى الجزيرة العربية، من القارة الهندية، رجل يحيي جهد محمد صلى الله عليه وسلم ويرجع جهد الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فبهذا الجهد غزا العالم كله، ما في مكان إلا والجماعة تذهب إليه. هذا بفضل الله وبفضل جهود مشايخ وعلماء، ومشايخنا وعلماءنا وقادتنا وخاصتنا هما مشايخ الهند والباكستان، هم الذين أسسوا هذا الدعوة. فنحن نحذو بما أسسوا في هذا الجهد، وهو بالأساس هو جهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه مات عندنا يا العرب. يعني احنا يا العرب تطامعنا في الأموال وفي السلطة وفي غيرها من شهوات الدنيا، والله سبحانه وتعالى أخذ نعمته، فأتت هذه النعمة عند هؤلاء المشايخ فنشروا هذا الدين ونشروا هذا الجهد في مشارق الأرض ومغاربها. نحن في اليمن ولله الحمد والشكر ما في بيت ولا قرية إلا وهم يعرفون هذا الجهد. هذا بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل مؤسسين ومجتهدين والقائمين على هذا العمل. जी फरमाया कि अल्लाह ने हम पर एहसान किया, हम सब पर, कि उस ज़माने में हमें पैदा किया कि फिर से ये दावत की मेहनत को अल्लाह ने इस ज़माने में जारी किया। फरमाया ये जो जमातों का सिलसिला है या ये दावत की मेहनत है, ये कोई आज की इजाद नहीं है, ये तो करने उला का हीरा है। ये वो मेहनत है कि जिसकी बुनियाद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का की सरजमीन पे रखी थी। फिर मेहनत की, लोगों में फिरे, बाजारों में लोगों के पीछे गए और एक ज़माना लोगों के पीछे आप अलैहिस्सलाम फिक्र करते रहे, कुर्बानियाँ दी, मशक्क़तें उठाई, बुनियाद तो आप अलैहिस्सलाम ने रखी। और फिर आपकी उस बुनियाद से अल्लाह ने पूरे आलम को सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम के लिए दुनिया को मुसख्खर किया और एक ज़माना तक ये मेहनत इस उम्मत में जारी रही और इसकी बुनियाद अरब बने और अरबों ने मेहनत की। लेकिन फिर एक ज़माने के बाद अरबों ने इस मेहनत को छोड़ दिया और वो बादशाहत के चक्कर में पड़ गए
اور دنیا کے حاصل کرنے کے اندر ان کے مقابلے شروع ہو گئے. اب ان کی دن رات سارے کے ساری صلاحیتیں وہ دنیاوی چاہتوں دنیاوی خواہشوں پہ خرچ ہونا شروع ہو گئی. تو اللہ نے یہ نعمت ان سے لے لی. بھئی اللہ کسی کے محتاج تھوڑے، اللہ کا دین کسی کا محتاج تھوڑا ہے. اللہ نے یہ نعمت واپس لے لی. پھر ایک زمانے تک یہ محنت رکی رہی، اور محنت کے رکنے کی وجہ سے علماء کے گھر سے جاہل پیدا ہونے لگے. نیک لوگوں کی اولادیں وہ عیاش پرست بن گئیں. لیکن پھر اللہ نے فرمایا ہندوستان ہمیں مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ تمہارے علاقوں سے، تمہارے اس ہند سے اللہ نے ایک شخص کو اٹھایا، کہ اللہ نے اسے ذریعہ بنایا، اور پھر سے یہ محنت جاری ہوئی. وہ کون تھے؟ وہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمہ اللہ تھے، کہ جنہوں نے فکر کی، اس محنت کو شروع کیا، اور پھر ایسی ان کی فکر، ایک کڑن، ایک تڑپ، ایک لگن تھی کہ فرمایا ہم لوگ یمن سے آئے ہیں. ایک زمانہ پہلے یمن میں کوئی تبلیغ کو جانتا نہیں تھا. فرمایا آج وہ دن ہے کہ ہم خود ایک بستی سے آئے ہوئے ہیں، اور یمن کا بچہ کیا کچا مکان، کیا پکا مکان، کیا مرد، کیا عورت، کیا بوڑھے، کیا بچے، ہر کوئی اس تبلیغ کے کام سے متعارف ہے، ہر کوئی پہچانتا ہے. فرمایا اللہ نے تمہیں اعزاز دیا کہ آپ کے بڑوں نے، آپ کے علماء نے محنتیں کی، مشقتیں اٹھائیں، اور آج پورے عالم کو اس جماعت نے گھیرے میں لے لیا ہے، اور پورے عالم کے اندر دین کی محنت ہو رہی ہے. بتائیں ہم کتنے خوش قسمت لوگ ہیں. لیکن میرے عزیزوں ہمیں قدر نہیں ہے. اپنے ملک میں ہے نا، باہر سے آنا پڑتا نا تو پتہ چلتا. قدر نہیں ہے ہمیں. قدر ان لوگوں کو ہے کہ جنہوں نے مشقتیں اٹھائیں اور ہمارے پاس صحابہ کی اولادیں ہو کے دین کو لے کے ہمارے پاس آئے ہوئے ہیں. تفضل یقول الکلام الى 50. الان وقت باقی ہے 50 الى 50 قبل نعم الان بقي 20 دقائق 20 دقيقة الآن بقي. ونحن ما أحيينا إلا لكي نأخذ من صفاتكم المحمودة، ونتعلم منكم جهد الدعوة وجهد التبليغ الذي ضاع في حياة العرب، وجدنا نتعلم منكم الرسول الدعوة. حقيقة الأمر نحن العالم كله إذا أراد الإنسان أن يخرج إلى العالم لا يستطيع أن يخرج من المشورة التي هو يتبعها في بلاده إلا أن يخرج إلى باكستان 4 شهور. لا بد أن يخرج 4 شهور، ومن ثم إذا أراد العالم يخرج 4 شهور، يخرج كما أراد. المقصد من هذا هو علشان أن الداعية يتربى ويعرف أصول الدعوة ويمزج مزاج الدعوة، فأصولها وتربيتها حقيقة هي من منبعها من بلادكم. ما شاء الله عندما دخلنا إلى ريون وجدنا الشيء العظيم، يعني حسسنا بأنفسنا أن احنا وسط مكة، يعني الناس تذهب والناس تأتي والجماعات تأتي، والعالم كله من 3 القارات، أوروبا، أفريقيا، آسيا، موجود أجناس كثيرة، بل في دول لم نكن نعرف أساميها. في أفريقيا ما تعرفنا على أساميها إلا في ريون، يعني أسامي دول لا نعرف أساميها، ولكن تعرفنا عليها في مركزكم ريون. فهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى. فكيف نجتهد لدين محمد صلى الله عليه وسلم؟ الدين هذا مسؤولية الجميع، ليس مسؤولية العربي ويتخلى عن العجمي، لا. من يقول لا إله إلا الله هو مسؤول عن هذا الجهد وعن التبلیغ. جی فرمایا کہ ہم لوگ یمن سے آئے ہیں، ہمارا یہاں آنے کا مقصد کیا ہے؟ حالانکہ ان کے پاس وہ اعزاز ہے جو ہم اجموں کے پاس نہیں ہے، کہ کئی 100 احادیث یمن والوں کے فضائل میں آپ علیہ السلام نے بیان فرمائی. اور ایک عجیب حدیث جس میں فرمایا کہ جب یمن والے تمہارے پاس آئیں تو ان کا استقبال کرنا.
اندازہ لگائیں کہ جن کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جذبات، جن کے بارے میں آپ کے دل میں اتنی قدر ہو، وہ لوگ ہمارے پاس آئے ہیں اور کہہ کیا رہے ہیں کہ ہم آئے ہیں کہ ہم تم سے یہ دین کی صفات کو اور اس محنت کی صفات کو حاصل کریں۔ فرمایا دنیا میں اور بہت سے ملکوں میں ان کا جانا ہوا، لیکن جو صفات، جو اطمینان، جو ماحول ہم نے رائے میں دیکھا ہے وہ دنیا میں ہمیں کہیں نظر نہیں آیا۔ دنیا پھری ہے انہوں نے، ہمیں کتنی قدر کرنی چاہیے اس مبارک ماحول کی۔ فرمایا جو نظام دعوت، جو اصول یہاں پاکستان میں ہے دنیا کے کسی خطے میں نہیں ہے۔ فرمایا دنیا کے دوسرے ملکوں میں سفر ہوئے، لیکن جو اصول و ضوابط اور آداب اور جو غم فکر ہمیں اس ایک مہینے میں رائے سے نکلنے کے بعد حاصل ہوا تو پہلے 20 سالوں میں تبلیغ میں لگے ہوئے وہ حاصل نہیں ہوا۔ ہم کتنے خوش قسمت لوگ ہیں۔ فرمایا کہ اب آپ لوگ پورا عالم ترسا ہوا ہے کہ ہم پاکستان والے بیرون ممالک میں جائیں اور لوگ ہم سے فائدہ اٹھائیں، تو اس کے لیے فرمایا بنیاد ایسے نہیں کہ بھئی اس میں مال نہیں چلتا، دولت نہیں چلتا، اس میں دنیا کے ظاہری اسباب اور چیزیں نہیں چلتی، قبولیت چلتی ہے۔ اب اس کے لیے بنیادی ترتیب، بنیادی مطالبہ کس چیز کا ہوتا ہے کہ ہم چارواں لگائیں تاکہ ہم بیرون ممالک کے اندر جا کے ہم لوگوں کے اندر دین کا کام کر سکیں۔ تو اس لیے میرے عزیزوں ہم اس ماحول کی قدر کریں، ان لوگوں کی قدر کریں کہ جو ہمیں فکر مند کرنے کے لیے آئے۔ کہاں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اور ان کی اولادیں، اور کہاں ہم جیسے لوگ، وہ آ کے ہمیں احساس دلا رہے ہیں کہ اس محنت کو سمجھ لو، اس محنت کی قدر کر لو، اس ماحول کی قدر کر لو۔ هذا المركز نعمة من الله سبحانه وتعالى. بهذا المركز وبجهود المشايخ والعلماء الله سبحانه وتعالى يرفع العذاب على هذا البلد، ليس يرفع على هذا بل على العالم كله، لأن فكرهم كيف الله يحيي العالم. نحن تجولنا في المسجد في ريون، ذهبنا إلى الخدمة، ذهبنا إلى موقع الحراسة، ذهبنا إلى موقع الاستقبال، فوجدنا شيء عظيم وشيء لا يتصور، ومن الجهد يبذلوا من الجهد ويبذلوا من النفقات، ولكن الله سبحانه وتعالى هو يرتب هذا الشيء. فهذا شيء كرامة من الله سبحانه وتعالى، وبيئات إيمانية جميلة جدا جدا. فهذا نعمة من الله سبحانه وتعالى، أنعم عليكم يا أهل باكستان بهذا المركز الذي يتفكر للعالم، لا يتفكر بس للمدن في باكستان، بل خريطة العالم أمامه، أمام المشايخ، يتفكرون ويعلمون كم يرسلوا الجماعات إلى العالم وكم تأتي الجماعات من العالم، ويخصص على كل دولة من الدول جماعات إلى العالم، فهو فكرهم عالمي. فلذا الله سبحانه وتعالى نشر هذا الجهد في العالم، لأنه ليس فكرهم في باكستان بس، في العالم كله. فرمایا کہ رائے کے اندر یہ جو مرکز ہے اور مختلف جگہوں پہ مراکز بنے ہوئے ہیں، ان مراکز کی برکت سے صرف یہ نہیں کہ اللہ نے پاکستان کو کئی مصیبتوں سے بچایا ہوا ہے، فرمایا اللہ پوری دنیا کے مسلمانوں سے بہت سے عذابات کو ان مراکز کی وجہ سے ٹال رہے ہیں، کیونکہ یہاں پہ فکر ایک بستی کی نہیں ہو رہی، ایک شہر کی نہیں ہو رہی، ایک قوم، ایک علاقے کی نہیں ہو رہی، یہاں پہ فکر پورے عالم کی ہو رہی ہے کہ کیسے سارے عالم کے انسان وہ دوزخ سے بچ کے جنت میں جانے والے بن جائیں۔ فرمایا چونکہ فکر عالمی ہے تو اللہ نے اس مرکز کے، اس ماحول کے اثرات بھی پورے عالم پہ ڈالے ہوئے ہیں، اور پورے عالم کے مسلمانوں کی اس وقت نگاہیں ہیں اس ملک کے اوپر اور اس رائے کے اوپر، اس مرکز کے اوپر۔ کیوں کہ یہاں پہ ایک فکر عالمی ہے، یہاں پہ ایک سوچ عالمی ہے۔ گشت ہے تو کہا جاتا ہے جی عالمی نیت کریں، مشورہ ہے مشورے میں بیٹھے ہیں کہا جاتا ہے جی عالمی نیت کریں۔ فرمایا میں نے تو عجیب منظر رائے میں دیکھا ہے کہ جو مجھے دنیا کی بڑی بڑی بابرکت جگہوں پہ نظر نہیں آیا،
فرمایا کہ میں پیارے والوں کی جگہ پہ گیا، پیارے والوں سے ملا، وہ تسبیحات میں لگے ہوئے ہیں، وہ تعلیم میں لگے ہوئے ہیں، وہ دعاؤں میں لگے ہوئے ہیں۔ مطبخ والی جگہ پہ گیا، وہ کدو کاٹ رہے ہیں، سبزی کاٹ رہے ہیں، پکا رہے ہیں، ساتھ ذکر چل رہا ہے، ایک عجیب انوارات وہاں پہ برستے۔ فرمایا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں۔ محسوس کرنے والے لوگ ہیں، انہیں قدر ہے، انہوں نے قربانیاں دی ہیں، اللہ دکھا دیتے ہیں۔ فرمایا یہ ایسا ماحول، مبارک ماحول میں نے کہیں نہیں دیکھا ہے کہ جو مبارک ماحول اللہ جل شانہ نے فرمایا اے پاکستان والو اللہ نے تمہیں عطا فرمایا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، ہم اس ماحول کی قدر کریں، اپنی ضرورت سمجھیں اس ماحول کو۔ آج ہم کہہ دیتے ہیں کوئی بات نہیں، چلے گئے تو برکت ہی ہے نا، یہ برکتی کام نہیں ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس محنت کو کریں، ہم اس محنت کے اپنا اوڑھنا بچھونا بنائیں۔ فرمایا یہ محنت ہوئی تو اللہ جل شانہ نے جہالا کے گھر سے علماء کو پیدا کیا، اللہ نے نہ جاننے والوں کو عالم کا مقتدا بنا دیا، جنہیں کوئی جانتا نہیں تھا ان کو اللہ نے لاکھوں انسانوں کے دلوں میں ان کی محبت کو پیوست کر دیا۔ یہ ساری اس محنت کی برکتیں ہیں۔ فنحن أول ما دخلنا من مركز هذا المبارك بدأوا باستقبالنا وبدأوا باحتضاننا. الاحتضان انتصام لا احتضان يعني بدأوا المشايخ باحتضاننا تقبيلنا استقبال، أي استقبال بدأوا بالاحتضان بالتقبيل تقبيلنا. نعم، احتضاننا الحضن معانقة، أي معانقة. فبدأوا بمعانقتنا ودخلنا إلى المقام الذي يقام فيه الضيوف، فبدأوا الناس يعانقونا ونعانق الناس. احنا لا نعلم من هم ومن أي جنس هم ومن أي بلد، ولكن الله سبحانه وتعالى يضع الألفة والمحبة. من يرانا يقول هؤلاء يعرفوا بعض أو كانوا أصدقاء في الزمان، ولكن الله سبحانه وتعالى يضع الألفة والمحبة من جميع الأجناس. نحن ننام جنب بعض، ونحن نتكلم مع بعض، ونحن نتسالم مع بعض، ونأكل مع بعض في مكان واحد وفي مائدة واحدة، وننام في مكان واحد. هذه ألفة عجيبة، هذه الألفة لا تأتي في أي شعوب إلا في الله وفي الدين. الله سبحانه وتعالى يقول لمحمد صلى الله عليه وسلم لو أنفقت ما في الأرض ما ألفت بين قلوبهم. فالمؤلف الله سبحانه وتعالى، المؤلف في هذه الدعوة والدين والمحبة تأتي في الله. فرمایا کہ جس وقت ہم رائے میں آئے، ابھی پہنچے ہی تھے، تو جیسے ہی اندر داخل ہوئے تو لوگ ہم سے ملنا شروع ہو گئے، معانقے کرنے لگے، کوئی ہمارا سامان پکڑ رہا ہے، کوئی کسی طرح سے ہمارا استقبال کر رہا ہے، کوئی کس طرح سے۔ کہتے میں نے سوچا کہ یہ تو کوئی میرے رشتہ دار تو نہیں ہے، کوئی میرے عزیز و اقارب تو نہیں ہے، کون سی چیز ہے کہ جس نے ان لوگوں کے دلوں کے اندر ہماری محبت ڈال دی کہ یہ لوگ ہمارا نام تک نہیں جانتے لیکن اس قدر ہمیں عزت، اس قدر ہمیں اعزاز سے ہمارے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں۔ پھر فرمایا کہ ہمارے انہوں نے بستر رکھے اور ہم وہاں لوگوں کو جانتے نہیں، اب کسی کے ساتھ بستر ہے، کوئی وہاں پہ ساتھ والے کو جانتے نہیں، لیکن وہ ایک محبت کا معاملہ ہے، اسے بھی خیال ہے کہ اسے تکلیف نہ ہو۔ دسترخوان پہ ایک دسترخوان ہے اور کئی 100 ممالک کے لوگ ایک دسترخوان پہ جمع ہیں۔ فرمایا دنیا کے پیسے خرچ کر کے، دنیا والے محنت کر کے یوں ممالک سے لوگوں کو اکٹھا نہیں کر سکتے، یوں دلوں میں محبت کو پیوست نہیں کر سکتے، بلکہ یہ محبت فقط دین کی وجہ سے تھی، یہ محبت صرف اللہ کے لیے تھی کہ اللہ کے لیے یہ اکٹھا ہونا ایسا تھا کہ لوگوں کے اندر عجب محبت دیکھی ہم نے۔ تو یہ ساری دین کی برکتیں ہیں، اس ماحول کی برکتیں ہیں۔ فنحن ولا يخفى عليكم تعلموا أوضاعنا في اليمن أوضاع حروب، والمطارات التي في اليمن لا تأتي إلى باكستان، تأتي إلى مناطق معينة مصرح لها، يعني شبه أن الطيران في اليمن مشلول موقف. فنحن أمرنا أن نذهب إلى عمان، إلى دولة عمان حتى نركب طائرة ونأتي إلى باكستان، وقعدنا 3 شهور حتى أتت الفيزا. فكنا في شوق
وصبر وجلد وكبد، حتى إن الله سبحانه وتعالى رزقنا الفيزا، لأن السفارة لا يوجد سفارة في اليمن، ولكن المشايخ استعملوا عبر أونلاين انترنت على السفارة اليمنية الموجودة في باكستان، فتأتي الفيزا، وهذا يشتي له وقت طويل، فقعدنا 3 شهور حتى أتت الفيزا. فعندما أتت الفيزا والموافقة أن نأتي إلى باكستان، والله الذي لا إله إلا هو إن قلوبنا أتت إلى باكستان قبل أن نتحرك من اليمن، لأن احنا نحبكم في الله ونحب هذه البلاد ونحب منبع الدعوة، لأن منبعها من عندكم بعد محمد صلى الله عليه وسلم، أساس هذا الجهد من عندكم، فنحن نحبكم في الله. فرمایا کہ اب انہوں نے اپنی تھوڑی سی کارگزاری سنائی ہے کہ ہم آپ تک کیسے پہنچے ہیں. کہنا بڑا آسان ہے، ذرا دل کے کانوں سے سنیے گا. فرمایا کہ اس وقت یمن کے حالات پاکستان کے موافق نہیں ہیں. یمن کے اندر 3 حکومتیں اس وقت کام کر رہی ہیں، ان کے آپس میں جنگ و جدال کی وجہ سے کئی ملکوں کے ساتھ ان کے معاملات ٹھیک نہیں، ویزوں کے بہت مسائل تھے. فرمایا ہمارے بچوں نے بھی روزے رکھے ہیں اور 3 مہینے تک روزے رکھتے رہے ہیں. ہم سے تو فرض نہیں رکھے جاتے، کس لیے کہ ہمیں پاکستان جانے کا ویزا مل جائے، اور دن رات ہم نے دعاؤں میں لگائے اور قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں کہ اس رب کی قسم ہے جس کے سوا کائنات میں معبود کوئی نہیں، ہم بعد میں پاکستان آئے تھے، ہمارے دل پہلے پاکستان آ چکے تھے. اور فرمایا کئی دن تک یمن کے اندر یہ لوگ پیدل چلے ہیں. پھر براہ راست پاکستان کا ویزا نہیں مل رہا تھا تو عمان کا ویزا، عمان کے راستے سے پھر یہ پاکستان میں تقریباً 10 دنوں میں پہنچے ہیں، جس میں کئی دن کا سفر صحرا کے اندر پیدل بھی کیا ان لوگوں نے، کہ جگہ جگہ پہ چوکیے، اکثر ان کے جو ایئرپورٹ ہے وہ بند ہو چکے ہیں. اب ان سارے کے سارے حالات سے گزرتے ہوئے وہ مشقتیں اٹھائیں کہ بچوں تک سے روزے رکھوائے کہ اللہ ہمیں اس مبارک ماحول میں آنے کی توفیق دے. فرمایا کہ یہاں پہ ہم آئے ہیں، قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں کہ ہم تم سے محبت کرتے ہیں، اور اس مبارک ماحول کی وجہ سے، اس محنت کی وجہ سے پاکستان والوں ہم تم سے محبت کرتے ہیں. تو بھائی ہمیں بھی تو قدر کرنی چاہیے اس محنت کی. فنحن نحبكم في الله. نحن الجماعات ولله الحمد تأتي إلى بلادنا، ولكن الجماعة الباكستانية تختلف عن الجماعات الأخرى. تأتي جماعات من دول عربية ومن دول أفريقية ومن دول أجنبية، ولكن الجماعة الباكستانية نحن لا نقول هذه أتت جماعة من باكستان، نحن نقول أتت روح الدعوة. فحقيقة أنتم روح الدعوة. عندما أتينا إلى اليمن حسسنا أنها روح الدعوة بالفعل، يعني مشايخنا يقولون هي الروح، وبالفعل أنتم الروح. ذهبنا التشكيل الأول ولله الحمد، ذهبنا إلى دير بالا فكان استقبالهم وكانت جماعة، وسجلوا معنا إلى اجتماع ريوند وأعطونا الصولي حوالي 300 شخص. فهذا شيء يعني ما يوجد في أي دولة عربية، إنه 300 شخص يستعدوا. ونحن كنا في المنطقة هنا وهنا، والحمد لله في استعداد. هذه نعمة من الله كبيرة يا جماعة، والله هذا من وفضل. أنتم في خير كبير برحمة هذه الدعوة. فرمایا کہ پورے عالم سے جماعتیں تو یمن میں بھی آتی ہیں، لیکن پاکستان کی جماعت کا ایک الگ ہی اللہ نے رخ رکھا ہوا ہے، ان کا مقام الگ رکھا ہوا ہے. آج سے فرمایا 20 سال پہلے یہ مرکز میں تھے، وہاں ان کا حدیدہ مرکز ہے نا بڑا، جیسے ہمارے رائے ونڈ ہے، تو مرکز کے اندر استقبالیہ میں ان کی خدمت تھی. تو فرمایا کہ جماعتیں آتی تھیں افریقہ سے، یورپ سے، ہر طرف سے جماعتوں کا سلسلہ عام طرف جاری رہتی تھی. ایک دن ایسا ہوا کہ ایک جماعت آئی تو پورے مرکز میں ایک عجیب ہلچل سی مچ گئی کہ روح آ گئی، روح آ گئی، روح آ گئی. کہتے میں حیران کہ یہ کیا بول رہے ہیں. تو میں نے پوچھا کہ بھئی کیا ہوا ہے، کون آیا؟ کہنے لگے کہ پاکستان سے جماعت آئی ہوئی ہے
اور پاکستان کی جماعتوں کو اس وقت پورے عالم کے لیے دین کی روح، تبلیغ کی روح کہا جاتا ہے۔ کہنے لگے یہ بات مجھے تب سمجھ نہیں آتی، میں نے کہا یہ کیسی بات کر رہے ہیں، روح کیا مطلب ہے اس کا؟ فرمایا وہ وقت گزرا، 20 سال کے بعد اللہ نے ان کو توفیق دی، اب مہینہ پہلے رائے میں آئے، کہنے لگے جب میں وہاں پہ آیا میں نے وہاں کا ماحول دیکھا، نظام دیکھا، تو میرے دل نے پھر بول کے کہا ہاں واقعی یہ روح ہے کہ یہاں کا ماحول، یہاں کی نورانیت ایسی کہ وہ ماحول ابھی پورے عالم میں کہیں دیکھنے کو نہیں ملتا۔ پھر کارگزاری سنائی، پچھلی تشکیل ان کی دیر بالا میں تھی، ابھی ٹوٹل ان کو 1 مہینہ ہوا پاکستان میں آئے، پہلے انہوں نے تقریباً 18 دن کی تشکیل وہ دیر بالا میں گزاری ہے۔ فرمایا ایسا استقبال کیا کہ ہم زندگی بھر نہیں بھول پائیں گے اسے، کہ ہم جہاں پہ بات کرتے ہیں ان لوگوں سے نقد تیار، ایک ایک مجلس میں 100 بندہ وہ ہمیں وصولی دے دیتا، اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے نقد تیار ہو جاتے، ہزاروں لوگوں نے اجتماع کا ارادہ کیا۔ میں پورے یمن پہ محنت کرو تو ہو سکتا ہے آپ کے دین جتنی جماعتیں نہ نکلے پورے یمن سے، لوگ متعارف ضرور ہیں لیکن اس قدر قربانی پہ تیار ہونے والے ابھی نہیں ہیں۔ یہاں ہمارے بڑوں نے قربانیاں کی، محنتیں کی، جن کی بدولت اللہ نے آج یہ ماحول ہمیں عطا فرمایا ہے۔ والله سبحانه وتعالى أكرمكم بهذا الجهد، والله سبحانه وتعالى أكرمكم بنعم، لذلك أينما اتجهنا وهي في نعمة، في خير، أنتم في نعمة من نعم الله، في الزراعة وفي المواشي وفي الماء قريب عندكم. نحن عندنا الماء يصل 500 متر، يعني ليس من السهل أنك تطلع ماء، وليس من السهل أن تزرع في مناطق كثيرة، فأنتم الله سبحانه وتعالى من عليكم هذه نعم، كيف نشكر الله عليها؟ بعض الناس بعض البلدان قحط عندهم لا يجدوا ماء لكي يزرعوا، ولكن أنتم الله سبحانه وتعالى أنعم عليكم بنعم كثيرة ومتوفرة، هذه الزراعة عندكم والمواشي والماء قريب، هذه نعمة، ولئن شكرتم لأزيدنكم. فالشكر لا يكون باللسان والتلفظ هكذا، ولكن لا بد للشكر من حركة، من عمل، لا بد أن تتحرك الجوارح. إذا تحركت الجوارح لما يرضي الله سبحانه وتعالى هنا يأتي الشكر لله عز وجل، وإن تحركت الجوارح لشكر الله، الله يزيد من النعم. فرمایا کہ اللہ رب العزت نے پاکستان میں جہاں یہ دین کی محنت اور یہ والے انعامات کی ہیں، ساتھ دنیا کے اعتبار سے بھی کمی نہیں چھوڑی ہے۔ فرمایا ہمارے وہاں پہ 500 فٹ نہیں 500 میٹر تک بھی پانی نہیں نکلتا، اور یہاں تو چند فٹ پہ پانی نکل آتا ہے، اتنا وافر پانی، اتنی زراعت کا نظام ہمارے پورے یمن میں نہیں ہے جتنا آپ کے صرف ایک علاقے کے اندر اللہ نے یہ نعمت عطا فرمایا۔ جتنے جانور اور یہ ہماری ضرورتیں ہیں نا، اللہ نے ہم پہ نعمتیں کی ہیں، وہ ہمیں ان نعمتوں کی یاد دہانی کروا رہے ہیں۔ فرمایا ہمارے پورے یمن میں اتنے جانور نہیں جتنے آپ کے اس تھوڑے سے علاقے کے اندر ہم نے دیکھے، یہ اتنی نعمتیں ہیں۔ فرمایا اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں، اور ساتھ قرآن کی آیت اللہ کا وہ وعدہ یاد دلوایا ہے کہ وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم شکر گزار بن جاؤ گے نا، شکر ادا کرو گے، تو اللہ فرما رہے ہیں پکی ٹھکی بات ہے میں تم پر اپنی نعمتوں کو بڑھا دوں گا۔ اور اگلی بات بھی فرمائی ہے کہ شکر صرف زبان سے نہیں ہوتا، زبان سے بھی ہے لیکن صرف زبان والا شکر کافی نہیں ہے۔ یہ کہہ دیا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ کافی نہیں، اس کے ساتھ عمل سے بھی شکر ہونا چاہیے۔ عمل سے شکر کیا ہے؟ اللہ نے مال دیا، اس مال کے حقوق ہیں، اس مال کو اللہ کی چاہت و مرضی کے مطابق استعمال کرنا، کمانا ہے تب اللہ کی مرضی، خرچ کرنا ہے تب اللہ کی مرضی، تو ہم نے مال کا شکر ادا کیا۔
اللہ نے اولاد دی ہے، اولاد کا صحیح استعمال، اس کو اللہ کے لیے بھی خرچ کرنا اور اللہ کے راستے میں نکالنا، یہ اولاد کا شکر ہے۔ اللہ نے جان دی ہے، اس جان کو اپنے دنیاوی مشاغل سے نکال کے ساتھ دین کے لیے استعمال کرنا، دینی نقل و حرکت کے اندر اس کو لگانا، اب یہ جان کا شکر ہے۔ آپ اولاد کا شکر ادا کریں گے، اللہ اولاد میں برکت دیں گے۔ آپ مال کا شکر ادا کریں گے، اللہ مال میں اضافہ فرمائیں گے۔ آپ جان کا شکر ادا کریں گے، اللہ جان میں عمر میں برکتیں عطا فرمائیں گے۔ جس چیز کا شکر ادا کریں گے اللہ اس نوع کی، اس قسم کی نعمت کو ہم پہ بڑھا دیں گے۔ الله إذا حب الإنسان هداه إلى العمل الصالح وهداه إلى ما يحب، لأنه العمل الصالح ليس بحول منك ولا قوة ولا بشطارتك ولا بذكاوتك، هو بتوفيق من الله عز وجل. إذا الله وفق الإنسان هداه إلى الطريق الصالح، هداه إلى فعل الخير، هداه إلى ما يرضيه جل جلاله. وهذا يعتبر الإنسان إذا يمشي بهذا الأعمال هذا من باب الشكر لنعم الله سبحانه وتعالى. فلذا نحن مقيمين هنا في منطقتكم، الله أعلم قد يومين أو 3 أيام، فنريد منكم النصرة، تناصرونا ونشكل زيارات إلى البيوت، وعندنا مجالس دعوية وحلقات تعليم وبيان بين المغرب والعشاء، فلازم تناصرونا. نحن الآن نعتبر مهاجرين وأنتم تناصرونا، فاعتبروا المناصرين، لأن الطير لا يطير بجناح واحد، يطير بجناحين، فنحن المهاجرين وأنتم الأنصار نتمثل، فلذا نريد منكم النصرة وتكونوا مستعدين. بارك الله فيكم. فرمایا اب یہ دین اللہ نے اس کو نقل و حرکت کے ساتھ جوڑا ہے، ہم اس دین کے لیے اپنے آپ کو استعمال کریں، قدر کریں اس ماحول کی، اور یہ اللہ کا شکر ہوگا جب ہم اللہ کے راستے میں نکلیں گے نا، مال بھی لگے گا، جان بھی لگے گی، تو یہ عمل سے اللہ کا شکر ہوگا۔ اللہ مال میں، جان میں، ان چیزوں میں اللہ برکت عطا فرمائیں گے، اور یہ کام، یہ محنت، یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم اسے سمجھے نہ سمجھے، اور یہ قرآن میں ہماری تشکیل ہو چکی ہے۔ اللہ نے فرما دیا اے نبی ان لوگوں کو بتائیں یہ میرا راستہ ہے، میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں حکمت کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ، میرا بھی راستہ ہے، اور جو میرے ماننے والے ہیں، قرآن کہتا ہے کہ نبی ان کو بتاؤ کہ جو میرے ماننے والے ہیں ان کا بھی یہ راستہ ہے۔ ہاں جو ماننے والے نہیں تھے نا، مشرکین، منافقین، ان کا راستہ بھی یہ نہیں تھا۔ ماننے والے کون تھے؟ سب سے پہلے حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم، کر کے دکھا گے، مان کے دکھا گے۔ اتنی بڑی جماعت صحابہ کی، چند ہزار کی قبریں حجاز مقدس میں، باقی پورے عالم میں پھیلے، پورے عالم میں قبریں بنوائی ہیں ان لوگوں نے۔ اور آج لوگ پوچھتے ہیں نا، وہ بھائی کہاں لکھا ہوا ہے تبلیغ میں جانا؟ 4 ماہ کے لیے چلے جاتے ہو، چلے کے لیے، اور چھوڑو سال سال کے لیے نکل جاتے ہو۔ ذرا حضرت حسین ابن علی سے پوچھ لینا کہ پورے خاندان کو لے کے کربلا میں کیوں آئے تھے؟ پوچھ لینا ان صحابہ اکرام سے کہ 1.25 لاکھ سے زائد صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم پورے عالم میں قبریں کیوں بنوائی ہیں؟ مکہ جیسے وطن کو چھوڑا ہے، کیوں چھوڑا ہے؟ مدینہ جیسی دھرتی کو چھوڑا ہے، کیوں چھوڑا ہے؟ پورے عالم کے اندر اپنی قبریں بنوا کے دکھا گئے ہیں کہ یہ امت اس محنت کی ذمہ دار ہے۔ یہ امت سمجھے نہ سمجھے، ہم سب جس نے بڑا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہ اس کام کا ذمہ دار ہے۔ تو اس لیے میرے عزیزوں، یہ جماعت آپ کے پاس آئی ہے، یہ نقل و حرکت اسی سلسلے کی نقل و حرکت ہے، اور ساری بات انہوں نے کھول کے آپ کے سامنے رکھ دی ہے کہ دنیا کتنی پیاسی ہے اور ہمیں اللہ نے کیا عطا فرمایا ہے، ہم قدر کریں۔ اور فرمایا کہ اب ہم یمن سے آئے، یہاں پہ ہمارا 2 دن بظاہر قیام ہوگا آپ کی اس مسجد میں، اور یقیناً خوش قسمت لوگ ہیں۔ عام طور پہ دیہاتوں میں عرب کی یوں خواص کی جماعت نہیں بھیجی جاتی، لیکن آپ کے علاقے کے علماء کرام کی، اللہ ان کو جزائے خیر دے، آپ کے ساتھیوں کی فکر تھی کہ یہ جماعت یہاں پہ آئی ہے، اب اس کی قدر کریں۔ فرمایا کہ دین میں 2 چیزیں ہیں، ایک ہجرت، دوسرا نصرت۔ مکہ والوں نے ہجرت کی، مدینہ والوں نے نصرت کی، ہماری ان سے مشابہت ہے، بیعینی ہی، وہ ہجرت تو نہیں ہے، وہ نصرت تو نہیں، ان کا مقام کیا تھا، ہم تو ان کی نقل کرنے والے ہیں۔ لیکن جب مدینہ مکہ والوں نے ہجرت کی،
مدینہ والوں نے نصرت کی. ہجرتیں تو پہلے بھی ہوئی تھی، حبشہ کی طرف بھی ہجرت ہوئی تھی، حبشہ والوں نے انہیں کھانا پینا رہائش چیزیں دی، لیکن اعمال میں شرکت نہیں کی. اللہ نے حبشہ کو مرکز نہیں بنایا. مدینہ والوں نے ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ دل جان کو پیش کر دیا. کہا یا رسول اللہ آپ ہم سے پوچھتے ہیں، آگ کا سمندر ہو ہم کودنے کے لیے تیار ہیں. آپ بدر کی بات کرتے ہیں، ہم تو برق الغماد تک جانے کے لیے تیار ہیں. ہماری جانیں ہماری ہتھیلیوں پہ ہیں، آپ لینے والے تو بنے. یوں انہوں نے اعمال میں شرکت کر کے نصرت کی. اللہ نے پوری دنیا کے لیے مدینہ کو مرکز بنا دیا. فرمایا پرندہ دو پروں سے اڑتا ہے، دین کی محنت میں دو چیزیں ہیں، ہجرت نصرت. اب ہم لوگ ایک نقل کی، ہم نے صحابہ کی ہجرت کر کے آپ کے پاس آئے، آپ ہمیں ہمارے ساتھ اعمال میں شریک ہو کے گشتیں کروا کے ملاقاتیں کروا کے آپ نصرت والے عمل کو پورا کریں. بھائیو یہ اعمال ہوں گے، اللہ یہاں ماحول کو قائم کریں گے. دیکھیں آخری بات عرض کرتا ہوں کہ رائیونٹ کی در و دیوار میں ہدایت نہیں ہے، ہدایت ان اعمال میں ہے. اس لیے حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جنگل میں بیٹھ کے ان اعمال پہ محنت شروع کر دو، اللہ جنگل میں آبادیوں کو قائم کر دیں گے. یہ رائیونٹ کیا تھا؟ ایک جنگل، ایک بیاباں. جب حاجی صاحب یہاں پہ آئے 6 جگہوں سے نکالا گیا تھا حاجی صاحب کو رائیونٹ کے گرد و نواح سے. 7ویں جگہ مرکز ہے ابھی، لیکن اعمال کیے. ایک چھوٹا سا بیگ، ایک وہ وہاں ایک میواتی بابا جی، وہ ان کے ٹیوب ویل والا جو کمرہ ہوتا تھا، وہ جنہوں پنجابی کوڑ آندے رہے، وہ اس کوڑ کے اندر اس کمرے میں سامان رکھا ہوا ہے، اور سر پہ گڑا اٹھا کے لوگوں کے پیچھے جاتے، پانی پلاتے، ان کو دعوت دیتے، اعمال میں شریک کرتے. تو کیا وہ منظر ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں کہ اللہ نے عرب و عجم کا رخ رائیونٹ کی طرف پھیر دیا؟ بھائی ہم یہاں محنت کریں گے، اللہ یہاں ماحول کو قائم کریں گے. تو بھی عزم کرتے ہیں انشاءاللہ سب اعمال میں شرکت کریں گے نا جی انشاءاللہ. تو بھائی آپ میں سے بہت سے ہو سکتا ہے دائیں بائیں چلے جائیں. ایک آخری تشکیل یہ ہے، ہمارا رائیونٹ کا اجتماع ہے، بڑا مبارک اجتماع ہے. 200 کے قریب ممالک سے لوگ جمع ہوتے ہیں، اور قدر پوچھیں ان لوگوں سے جو صرف اجتماع کے لیے یورپ سے اور کن کن ممالک سے لاکھوں خرچ کر کے آتے ہیں. وہ ہمارا ملک دیکھنے نہیں آتے، یہاں کی گرمی سردی برداشت کرنے کے لیے نہیں آتے، وہ یہاں اس مبارک ماحول اس مبارک محنت کی وجہ سے آتے. تو بھی ہم تو چند 3 دن کے لیے چند ہزار خرچہ ہوگا، ہم سب عزم کریں کہ انشاءاللہ اجتماع پہ سب جائیں گے. کون کون عزم کرتے ہیں ہاتھ کھڑے کر کے بتا دیں کہ انشاءاللہ اجتماع پہ جائیں گے. اللہ آپ حضرات کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جن حضرات نے ابھی تک سنتیں ادا نہیں کی وہ سنتیں پڑھ لیں.